بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ 104 الہمزہ کریں گے، یعنی کہ جو لان تان کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے یہ صورت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پہ چلنے کی ہمیں طاقت دے، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی طاقت عطا کر۔ آمین۔ تو تو یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو مواد ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے۔ اس کے اندر وہی بات ہے کہ ایمان یا آخرت کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ کہہ لیں کہ اخلاقیات کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ جو کہ اس زمانے میں بھی اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، یعنی یہ لان تان کرنا اور غیبتیں کرنا یہ ویسے بھی ایک سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کو اس کو مزید نمایاں کیا اور ساتھ بتایا کہ اس کے کیا آخرت میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس میں کیا آپ کو عذاب ملے گا۔ تو آج میرے خیال سے ہماری جتنی صورتیں گزری ہیں، آج جو ہے وہ پھر جو عذاب ہے نا قیامت کا آخرت کا، وہ اتنا کھل کے تھوڑا بیان ہوگا کہ تھوڑے سے سیریسنس آئے گی ہمارے اندر کہ بھئی یہ ماجرا جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، ہم نے مذاق سمجھا ان چیزوں کو۔ تو یہ حق ہے جہنم اور جو اس میں عذاب ہونے ہیں، تو اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور یہ جو خصلتیں بتائی ہیں یہاں پہ کہ یہ نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ ان خصلتوں سے بچنا ہمارے لیے اتنا ہی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تفسیر بتا رہی تھی کہ یہ جو سورہ ہمزہ ہے یہ آپ دیکھیں نیچے سب سے اینڈ پہ 104 صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ 99 سے لے کے 104، 1 2 3 4 5 6 صورتیں جو ہیں وہ مسلسل جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ زلزال سے جو ہے، زلزلہ اذا زلزلہ سے، اس سے جو ہے وہ قیامت کا شدید ذکر شروع ہو گیا تھا۔ یعنی یہ مکی صورتیں جب آئیں، ٹھیک ہے، اس میں جب یہ صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ ان کے آخرت کے حوالے سے سیریس کیا جا رہا تھا کہ بھئی کہ تمہارے ہر ہر عمل جو ہے نا وہ اتنا سیریس ہے کہ آخرت میں اس کا کانسیکوینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے انہوں نے کڑی بتائی کہ فار انسٹنس سورہ 99 زلزال میں بتایا کہ بھی آپ کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ تو پیش ہوگا، بلکہ اس میں کوئی مسقالہ ذرہ کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی چیز ہے تو وہ بھی چھوڑی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ قیامت دن جب اعمال نامہ پڑھا، جب کہا جائے گا خود پڑھو، تو بندہ اس کو کہے گا ہائے اس کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کوئی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ایسے چیز ہم کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے تھے اور لگتا تھا یار یہ کوئی نہیں، خیر یہ نا اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے نا، تو وہ مینشن تو ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وہ شرمندہ آپ ہوں گے وہ سب جب چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، تو وہ ایک ذرہ برابر بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سورہ 100 کے اندر، سورہ عادیات کے اندر جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ بھئی آخرت جو ہے وہ پہلی تو بات بتایا گیا کہ بھئی کہ جو ہے نا وہ ہماری لائلٹی جو ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہمارا اگر کوئی گھوڑا ہوتا ہے اس کو 2 وقت کھانا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پورا دن دوڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ گھوڑا گدھا بچپن میں ہمارے ٹانگے چلتے تھے تو 2 وقت کا گھوڑا کھانا دیتے تھے اور وہ سارا دن بیچارہ دوڑتا رہتا تھا ہمارے لیے، یہ لائلٹی تھی اس کی۔ اور ان کے زمانے میں، عربوں کے زمانے میں 2 وقت کھانا دیا، اس کے اوپر بیٹھ کے جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے شہید ہونے جا رہا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے نا، وہ تو پرواہ نہیں کرتا تھا اپنی جان کی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی پہ گھوڑا اتنا لوائل ہے تمہارے ساتھ، لیکن اللہ جس نے تو پیدا کیا، سارے زندگی کا رزق دیا، سب کچھ دیا، اس کے ساتھ تمہاری لائلٹی اتنی کم ہے کہ تم جو ہے گھوڑے سے بھی کم لائلٹی ہے، جانوروں سے بھی کم لائلٹی تمہاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اشارہ دیا گیا بھائی کہ پہلے لائلٹی اپنی صحیح کرو، اور پھر یہ کہ تو یہ تمہارے جو تمام اعمال ہیں، تمہارے جو یہ جمع کر رہے ہو، یہ سب آخرت میں سب پیش ہوگا، یہ قبر میں نہیں رہے گا، ایک قبر میں چلا جائے گا، اور قبر سے بھی نکلو گے باہر تو سب جواب دینا پڑے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ 101 سورہ قاریہ کے اندر پھر بتایا کہ بھئی کہ جو ہے وہ آ، تمہارا اگر پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں جاؤ گے نیکیوں کا، اگر پلڑا تمہارا گناہوں کا بھاری ہوا تو جہنم میں جاؤ گے تم، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی دوبارہ ان کو جو ہے وہ اپنے میزان اور اپنے جو پلڑا کس طرح بھاری کر رہے ہو، تم کیا چیز جمع کر رہے ہو، اس طرف اشارہ پھر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر 102 سورت کے اندر، سورت تکاثر کے اندر یہی بتایا گیا کہ بھئی کہ تم جو جمع کر رہے ہو نا، دنیا جمع کر رہے ہو، دولت جمع کر رہے ہو، اور غریبوں مسکینوں کو دے نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو جمع کرنا ہے تمہیں قیامت دن تمہیں تمہارے ٹوک کے طور پہ تمہارے گلوں میں اور آگ کی صورت میں تمہیں پنایا جائے گا، اور تم پہ عذاب پھر ہوگا اس کے مطابق۔ یعنی کہ کسی بھی عمل کا جو دنیا میں تم غلط کر رہے ہو
وہ بغیر کانسیکوینس کے نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی تم جو ہے نا وہ آخرت میں پھر پکڑ ہوگی. ہمیں لگتا ہے کہ یار نہیں بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ امیدیں لگا کے ہم غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ صورتیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ کی جو ہے وہ دوبارہ کمپس سیدھا کرتا ہے، تمہارا ریڈائریکشن کرتا ہے کہ بھیا نہیں، تب تمہارا میپ ہی خراب ہے، اس کو سیدھا کرو. یہ تمہیں کام جو ہے یہ سب نوٹ ہو رہے ہیں، دو فرشتے جو ہیں برحق نوٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں. قیامت بھی نہیں آئے گا، ایک ایک ذرہ آئے گا اور ایک ایک ذرے کے مطابق پلہ بھاری ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سورہ 103 کے اندر، سورہ عصر کے اندر جو ہے پھر بتایا گیا کہ بھئی کہ والعصر کے قسم ہے زمانے کی، بیتتے ہوئے وقت، یہ سب وقت بیت رہا ہے اور جا رہا ہے قیامت کی طرف. یہ جو وقت بیت رہا ہے، گھٹ رہی ہے یہ زندگی، تو ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان، ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. یعنی کہ اتنی شدید مذمت کے ساتھ جو ہے وہ جب ان آتا ہے عربی کے اندر، تو وہ ایسے جیسے کہ ہمیں استاد بتاتے تھے کہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں نا ڈائس میں، کہتے ہیں ان ایسے ہاتھ مار کے، یہ شدید ہے کہ بھئی ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، سب ختم ہو گئے، سب جو ہے خسارے میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر صورت صرف اتنی ہوتی تو ہم تو گئے تھے، لیکن اللہ نے پھر راستہ بتایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. تو اب وہ سوائے، بندہ غور سنے بھی، یہ کون لوگ ہیں جو کہ بچ رہے ہیں اس خسارے سے. ٹھیک ہے. آمنو، جو ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے نا. وہ عامل الصالحات، اور جو نیک عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہوتا ہے نا وہ، آپ نے موبائل میں سم ڈال لی، آگے اس میں بیلنس بھی ڈلوانا ہے، پھر آگے بات چلے گی، وہ خالی سم کافی نہیں ہے. تو ایمان آپ لے آئے ہو، لیکن آگے عمل صالح بھی آپ نے ساتھ میں کرنا ہے. گاڑی رکھ لی ہے لیکن پیٹرول کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ آگے سفر میں جاؤ گے نہیں آگے آپ. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہ ایمان کے ساتھ پھر آپ نے عمل صالح بھی کرنا ہے. اور صرف عمل صالح، اگر آپ نے صرف اپنی گاڑی بھرا کے نہیں جانی آگے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے وتواصوا بالحق کے لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے حق کی. ٹھیک ہے نا. آپ نے قافلے کو ساتھ لے کے جانا ہے، آپ نے باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ جانور نہیں ہو کہ آپ جو اپنا کام کرنا ہے. آپ سوشل جو ہے وہ انسان ہو، اور آپ نے باقیوں کو بھی حق کا بتانا ہے، اور باقیوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ پھر صبر کی تلقین دینی ہے کہ بھی نہیں، صبر سے کام لو اور چلتے جاؤ اس راستے میں. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ اثر نے ایک مزید ہمارے اوپر ڈال دیا کہ آخرت میں تو سارے میں ہیں، سوائے ان چار چیزوں میں پیدا کرو گے تو پھر تم آگے جاؤ گے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک وہ کریکٹرسٹک بتا دی گئی کہ جو ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب سورہ 104 آئی، سورہ ہمزہ، اس کے اندر پھر کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، کچھ ایسی کریکٹرسٹکس جو کہ خراب ہیں، کہ یار یہ چیز نہ کرو، یہ کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ جو ہے وہ غیبت کرنا، لان تان کرنا، اس زبان سے لوگوں کو عزت دینا، ہاتھوں سے لوگوں کو عزت دینا، ایسے کرو گے جہنم میں جاؤ گے. وہ جہنم کا بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس میں دکھائیں گے، تو وہ بڑا ہولناک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی اس کی پوری تھیم چل رہی ہے قرآن کے جہاں صورت آئی ہے اس کے حوالے سے. پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پڑھنا کیسے ہے. ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ قرآن کو جو ہے وہ صحیح انداز سے پڑھنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. ایک ایمن کا خیال تھا کہ جو ہے وہ ہم تجوید کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں تو ہم یہ ہے اس سیشن کو تو ہم تفسیر پہ رکھتے ہیں، ایک علیحدہ سیشن جس کے اندر 1 to 1 یا تو لوگ پڑھیں اور اس کو صحیح کیا جائے قرآن، تاکہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں پورا پورا ملے. ٹھیک ہے نا. ہم غلط ملت پڑھیں اور ہم تصور کریں کہ اللہ ثواب دے دے گا، اور جبکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، موقع دیا ہے، سب ٹیکنالوجی دی ہے ہمیں سیکھنے کے لیے، اور ہم خود کو یوز نہ کریں، تو یہ ہماری ہڈ حرامی ہے. یہ ہمارا جو ہے غرور ہے، ہمارا ایروگنس ہے کہ ہم جو ہے وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم محنت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ جو ہے وہ ہر نئی جو چیز آتی ہے، اللہ کی نعمت آتی ہے، اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نئے پھل آتے ہیں تو نئے نئے فٹافٹ جا کے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو قرآن کے لیے اللہ نے جو ہمیں اس کو مزین کرنے کے لیے طریقہ بتایا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اپنی زندگی کو نا. تو ہم اس طرف بھی کریں گے انشاءاللہ محنت. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دوبارہ نوٹ کریں کہ را کو میں نے را نہیں کہا، را موٹا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ٹھیک ہے. الذی جمع مالا وعددہ. اب یہ مالا تو اس پہ جو ہے وہ الال بھی ہوا ہے، تو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. مالا وعددہ. ٹھیک ہے. اور عددہ، تو اب ہا کی بات آنی چاہیے، عددہ نہیں عددہ. یحسب ان مالہ اخلدہ. ٹھیک ہے. ان لمبا کر دیا، مالہ
4 گنا لمبا کیا اس کو کیونکہ آگے الف تھا. ما لہو اخلدا. ٹھیک ہے اخ اخ تھوڑا سا اخ تو خاص موٹا کر دیا اخلدا دہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے ینبذن دونوں میں جو لال ہوا ہوا ہے اس کو لمبا کیا فی الحطمہ. ٹھیک ہے ہو حو طمہ. ٹھیک ہے ہو تمہ نہیں کرنا تو تے بن جائے گا ہو طمہ. ٹھیک ہے تا موٹا کرنا پڑے گا. وما ادراک ما الحطمہ. ٹھیک ہے اد دال قلقلے والا حروف ہے اس کو ریباؤنڈ کرنا. اد را کا نہیں کرنا اد را کا مل حطمہ. نار اللہ الموقدہ. ٹھیک ہے را موٹا لام موٹا قاف موٹا ہے. نار اللہ المو تھوڑا لمبا کر دیا ہے 2 گنا موقدہ. یہ قا موٹا کیا تو دعا موٹا نہیں کر دینا قا دہ دال کو واپس لے کے آنا. التی تت. ٹھیک ہے تا چھوٹا ہی رہے گا اگلے تو موٹا ہے تت. ٹھیک ہے التی تت تطلع علی الافئدہ. ٹھیک ہے التی تطلع تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدہ مؤصدہ. انها علیہم مؤصدہ. ٹھیک ہے میم پہ پھر اننا بھی ڈبل کیا لمبا علیہم میم کو موٹا لمبا کیا پھر آگے حمزہ آگے واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور جزم ہے منہ سمجھے گا مؤصدہ فی عمد ممددہ. ٹھیک ہے میم کو پھر لمبا کیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو کلر نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے. اس سے جو ہے وہ ہر حرف کا جو ہے حق وہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم پہ جو منیمم فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے. یعنی کہ اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے مخارج ح طا ٹھیک ہے را جو اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ اور جو جتنا لمبا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے وہ پراپر کیا جائے تو یہ جو ہے وہ حق ہے قرآن کا ہم پہ جو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو مزید پریکٹس کرنی ہو تو آپ کسی ٹائم بھی جو ہے نا کر سکتے ہیں اور بتا دیجیے گا میں ہیلپ کر سکتا ہوں انشاءاللہ. اب آتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف کہ اس صورت کا مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹولنے والا غیبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے یہ بڑی خرابی کیا ہے یہ آگے تفسیر پڑھیں گے. الذی جمع مالا معددہ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. ٹھیک ہے یعنی ایک تو لوگوں تانے وہ بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے ہر ٹائم پہ. اسے خطرہ ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. ٹھیک ہے اخلدہ وہ ہمیشہ اس کے پاس مال رہے گا بھی. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے نہ ہی وہ رہے گا نہ اس کا مال رہے گا ہمیشہ بلکہ وہ آگ ایسی آگ جو کہ سب کچھ ریزہ ریزہ کر دے گی اس میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. اور وہ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی. تو یہ دوبارہ ذہن کو لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ معمولی بات نہیں سوچو ذرا یہ کیا ہوگی آگ کیسی آگ ہوگی. نار اللہ الموقدہ. وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. التی تطلع ایک سیکنڈ التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے اس کا دلوں پہ کیا انجام ہوگا باڈی پہ کیا انجام ہوگا وہ آگے پڑھیں گے ہم. انہا علیہم مؤصدہ. اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے یہ دوبارہ دیکھیں ایک نقشہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کا بندے پہ امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کا ماحول کس ماحول میں ڈالا جائے گا بندے کو کہ ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا اس کو اس کے اندر. فی عمد ممددہ بڑے بڑے ستونوں میں. ٹھیک ہے اور بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو ہے وہ ڈال کے بند کیا جائے گا. تو اب جاتے ہیں تھوڑا سا تفصیل کے اندر. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے سامنے بھی تانے اور پیٹھ پیچھے سے بھی برائیاں کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے
اور یہ شروع میں آیا ویل لکل ہمزہ، کہ ویل ہے ان کے لیے، یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہوئی نا ہلاکت ہے ان کے لیے، تو ویل کے بارے میں وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اس سے مراد رسوائی، عذاب یا ہلاکت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے یہ ویل، جس کے اندر ڈالا جائے گا اور وہ بھی بڑا ہولناک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ رسوائی، عذاب اور ہلاکت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد چغل خور، دوستوں کے درمیان فساد برپا کرنے والے، پاک باز لوگوں پر عیب لگانے والے ہیں، صحیح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو ہے تعویل کے مطابق ایک اور بات کی تھی کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے برے چغل خور، دوستوں میں فساد برپا کرنے والے اور پاک باز لوگوں پر عیب لگانے والے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے مطلب نکالا ہے کہ حضور کی اس حدیث سے کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہوں گے۔ تو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ الہمزہ سے مراد چغل خور اور لمزہ سے مراد عیب لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ آپ نے کسی کی برائی ہے اور اس کی پیٹھ پہ بیان کر دیا، اور ایک ہے کہ آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، الٹا عیب لگا رہے ہیں اس کے اوپر، یعنی وہ بندہ ہی ایسا ہے، وہ ہے ہی ایسی چیز، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس پہ اور عیب لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہمزہ چغل خوری ہے اور لمزہ عیب لگانے والا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب دونوں میں الٹا لیا کہ ہمزہ جو ہے وہ عیب لگانا اور لمزہ جو ہے وہ چغل خوری ہے یا غیبت ہے۔ تو یہ دونوں ایک لحاظ ٹھیک ہے، مین مقصد ہے کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے یا سامنے برائی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور لوگوں نے کہا کہ الحمزہ سے مراد ہے غیبت کرنا اور لوگوں کے سامنے ان پر طعن و تشنیع کرنا، اور لمزہ سے مراد جب آدمی موجود نہ ہو تو پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرنا۔ ام، ایک اور سورۃ توبہ کے اندر جو ہے وہ ایک آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ لمزہ کا مطلب تان کرنا، تان کرنا۔ ہم، اور ہمزہ کچھ کو کہتے ہیں کہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں تان کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں کہ ان کے نفس کے بارے میں تان کرنا۔ اور کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ حامزہ سے کہتے ہیں جو ہاتھ سے لوگوں کو اذیت دیتا ہے اور انہیں مارتا ہے، اور لمزہ سے کہتے ہیں کہ جو زبان سے انہیں اذیت دیتا ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ سامنے برائی کرنا یا پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بات صحیح ہے کرنا یا بات غلط تانے لگانا، لوگوں پہ عیب لگانا، یا ہاتھ سے کرنا اذیت دینا یا زبان سے اذیت دینا۔ تو یہ تمام مفہوم جو ہے وہ آپ کو ایک نقشہ بناتے جائیں کہ یہ تمام چیزوں کی طرف اشارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سفیان سوری نے بھی یہی کہا ہے کہ زبان سے اذیت دینا، اور بلکہ کچھ نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ سے بھی اذیت دیتا ہے، یعنی یہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ آنکھ سے بھی اور بھووں کے اشاروں سے اذیت دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، وہ دیکھا وہ بندہ وہ کیسا ہے، وہ بندہ ایسے اشارے کرتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، وہ ہوں چیک کر رہا ذرا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کام بھی نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ آنکھوں کی چوری اللہ جانتا ہے، قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ جو آنکھوں سے اب اشارے کر رہے ہیں اور غلط لوگوں کی عیب جوئی کر رہے ہیں، یا جو ہے نا وہ غیبت کر رہے ہیں، یا لوگوں کو نا بھڑکا رہے ہیں کسی کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی آپ سنیں، اور جو ہے وہ اس کو پھر ذہن نشین کریں گے، یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور بھی کرے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں ایسا ہے، سوری میں اس چیز میں شرکت نہیں کر سکتا، معذرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن کسان نے کہا ہے کہ حمزہ اسے کہتے ہیں جو اپنے ہم مجلس افراد کو برے الفاظ کے ساتھ اذیت دیتا ہے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو اپنی نظریں اپنے ساتھی پر گاڑ دیتا ہے، اور اسے اور اپنے سر، اپنی آنکھوں اور اپنے آبروؤں سے اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سر سے اشارہ کر دیا، آنکھوں سے اشارہ کر دیا یا بھووں سے اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ سب جو ہے اس میں شامل ہے۔ الذی جمع مالا معددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ تو ایک تو ہو گیا کہ اس کے اخلاق اس طرح کے ہیں کہ وہ زبان سے، ہاتھ سے، آنکھوں سے، سر سے تانے کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، ایک تو ہو گیا اس کے اخلاق ہی ایسے ہیں۔ اور پھر اس کا جو دل جو ہے نا وہ اتنا تنگ ہے مال کے بارے میں کہ وہ اس کو تو دیتے ہوئے اس کو موج جاتی ہے، جمع کے رکھتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، مائزر کہتے ہیں، اسٹینجنٹ ہے، اور گن گن کر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بار بار اس کو گنے گا، اس کو اتنا وہ محبت بھی ہے، اس کو ڈر ہے کہ ختم نہ ہو جائے، کہاں جا رہا ہے مال، تو بار بار گن کے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بتایا کہ وہ جو ہے حادثات زمانہ کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، کہ اس کو ہمیشہ ہوتا خطرہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی نہ کوئی حادثہ آ جائے گا، تو میں نے اس کے لیے نا تیاری کرنی پہلے سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جتنی اس کو لگے کہ یار کہ تھوڑی بہت سیونگ ہونی چاہیے، بندہ کر لے، لیکن جن لوگوں پہ حادثات گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ مدد کر نہیں رہے ہو، اور اپنے حادثات جو ہونے ہیں اس کے لیے آپ پریپیئر پورا کر رہے ہو،
ٹھیک ہے، تو اس لیے دونوں لوگوں کی طرف نظر کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کہ لوگوں کو بھی ہم نے دینا ہے جو ان کا حق ہے، ہماری اپنی ضرورت، بلکہ حدیثوں میں اندر اس طرح کا آتا ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے اس سے اوپر جتنا بھی ہے وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کے جو لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، ان کو آپ نے دینا ہے، ان کا حق ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں اس کے اوپر جو بھی ہے اضافی ہے وہ اللہ کی ہے، بیسیکلی امانت ہے آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے، تو آپ نے اس کو اس طرح جمع نہیں کرنا کہ بھئی یہ میرا مال ہے اور میں نے دینا نہیں ہے، لیکن اینی ویز مطلب یہ کہ آپ دل تنگ نہ کریں اور نکالیں لو اللہ کے لیے۔ اور ضحاک نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد کہ وہ اپنے وارث کے لیے مال تیار کرتا رہتا ہے ہر ٹائم، کہ بس ان کو دینا ہے میں نے، اور آگے غریبوں اور ان کو جو ضرورت مند ہے ان کو نہیں دینا، بس اپنے وارث کے لیے جمع کرتے رہنا ہے، اور اپنی اس کی جو کوانٹٹی ہے، عدد اور کثرت جو ہے اس پہ فخر فخر کرتا ہے، بھائی بہت سیونگ ہو گئی ہے، بہت پراپرٹی آ گئی ہے، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو مقصود ہے جس پہ خرچ کرنا تھا ان سے وہ روکتا بھی ہے کہ ان پہ خرچ نہیں کرنا، اور مذمت کرتا ہے بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو ان پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اسے روکتا بھی ہے۔ آگے آیت کیا کہتی ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وما ادراک کمل حطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مفہوم ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھے گا، وہ مرے گا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہ یا تو مال اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے، ایک قول یہ کیا ہے کہ جو وقت گزر چکا ہے اسے زندہ کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ ماضی یا جوانی واپس لانے کے لیے پوری زور لگا دے گا فار انسٹنس، ٹھیک ہے، اور کلّا جو آیا نا کہ کلّا لا یمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً ڈالا جائے گا، اور کلّا کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ کافر نے جو وہم کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ اس کو بچا لے گا، لمبی عمر کر دے گا، اس کو رد کرنے کے لیے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے لگا بھائی، ٹھیک ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بھول ہے، اس کو بھول جاؤ، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، یہ جھوٹ ہے جو تم اپنے اوپر گاڑ رہے ہو کہ بھئی ایسا ہوگا، میں ایسے کر لوں گا، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ نہیں ہونے لگا، ٹھیک ہے، اور لیوم بزنا فی الحتما، لیوم بزنا یعنی انہیں پھینک دیا جائے گا اس کے اندر، حضرت حسن بصری اور باقیوں نے کہا ہے کہ بھئی کہ جو پھینک دیا جائے گا وہ یا تو اس کو پھینک دیا جائے گا یا اس کے مال کو پھینک دیا جائے گا، یہ دونوں مراد وہ اور اس کا مال دونوں، اور حسن بصری یہ مروی ہے کہ اس کا مال پھینک دیا جائے گا، یا جو مال اس نے جمع کیا تھا وہ پھینک دیا جائے گا جو اضافی تھا سارا، اور حطمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، اسے یہ انعام دیا گیا ہے کیونکہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جاتی ہے اسے وہ توڑ دیتی ہے اور ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تو حطمہ وہ آگ ہے جو کہ توڑ دینے والی ہے، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے، تو اس کا وہ نام ہے، اسے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو دیکھا جائے تو وہ جو جمع کر رہا تھا، کٹھا کر رہا تھا، تو آگ اس کو تتر بتر کر رہی ہے، ایک لحاظ سے وہ اس کے برعکس ہے کہ وہ جس کو بڑے زور زور سے جمع کر رہا ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جس کے اندر وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گی، ٹوٹ پھوڑ کر دیا جائے گا اس کو، تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا عجیب جو ہے نا یہ ربط ہے اس میں بھی، تو حطمہ جہنم کے طبقات میں سے، کچھ نے کہا کہ حطمہ جہنم کے طبقات میں سے چھٹا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنم کے جو ہیں وہ آئی تھنک آٹھ آٹھ لیول ہیں، ٹھیک ہے، سب سے جو کم تر، سب سے ڈیپسٹ لیول ہے اس میں تو منافقین ہوں گے، اس کے اوپر کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آٹھ سات اور چھ، یہ چھٹا پھر یہ ہے جہنم کا حطمہ، جس کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو لان تان کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، یہ چیز کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو کوئی ایمان کے بھی شرط نہیں لگی ہوئی کہ آپ مسلمان بھی ہوں اور لان تان کر رہے ہوں گے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مسلمان ہو کے پیسے جمع کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مطلب کہ غریبوں میں بانٹ نہیں رہے ہیں تو تب بھی آپ جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ اتنا خطرناک ماجرا ہے، ماورین نے سے ہاں سب نے اسی کی تائید کی ہے، تو کچھ نے کہا کہ حطمہ سے مراد آگ کے گھڑوں میں سے دوسرا گھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ نے کہا چوتھا گھڑا ہے، اور یا کچھ نے کہا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، وما ادراک کمل حطمہ، حطمہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ تم کیا جانو یہ حطمہ کیا چیز ہے، یعنی کہ اللہ نے مطلب کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد تو بنائی نہیں ہے، اور اتنی بڑی جہنم بنا رہا ہے اللہ، اور اتنے بڑے عذاب تیار کر رہا ہے، مطلب کہ
کوئی مذاق تھوڑی چل رہا ہے، کوئی کوئی سیریس کام ہے نا، تو وہ سیریس کام کیا ہے اس کو جانو، اس کو سمجھو، صحیح ہے، جس کے لیے اللہ نے جو ہے صدیوں سے، صدیوں کیا مطلب کہ صدیوں سے، جب سے سب دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے اللہ نے آگ بھڑکا کے رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا سیریس کام ہے، اللہ نے تب سے آگ بھڑکا کے رکھی ہوئی ہے، اس میں خاص لوگوں کو پکانے کے لیے، خاص لوگوں کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ نار اللہ الموقدہ، جس کو ہزار سال، ہزار سال اور ہزار سال بھڑکایا گیا، کہتے ہیں کہ جہنم کا آگ کو اتنے ہزاروں سال بھڑکایا گیا کہ وہ کالی ہو چکی ہے، اور اب جا کے وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر اتنے عرصے سے اوپر آگ جلتی رہے تو وہ کالی ہو جاتی ہے، تو یہ اب ان کو اب سمجھ آ رہی ہے، جو کہ حدیثوں نے بتا دیا تھا کہ بھئی آگ کالی ہو چکی ہوئی ہے، جہنم کی آگ اتنی بھڑکی ہے وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، ٹھیک ہے، اب یہ ان کے جسموں میں جو کچھ ہوگا آگ اسے کھا جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں تک پہنچے گی تو انہیں پھر پیدا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ باہر سے کھا کھا کے دل تک جب پہنچے گی بات، تو جو دوبارہ جسم میں دوبارہ اس کو پیدا کر دیا جائے گا بھی، تو اور اس کو جلاؤ اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو اذیت دو، اور اس کو جو ہے نا وہ کرتے رہو، یہ رپیٹ ہوتا جائے گا آپ کے جتنا آپ سے آپ وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر دوبارہ انہیں کھانے لگے گی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے کہ آگ جھنمیوں کو کھائے گی یہاں تک کہ جب وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی تو وہ رک جائے گی، پھر جب انہیں پیدا کیا جائے گا تو آگ لوٹ آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا جو ہے وہ انظام ہوگا بھی پاز، ابھی فالتو جلنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرو، دوبارہ سکن دو ان کو، دوبارہ تزدید پہنچے گی، دوبارہ جلاؤ ان کو۔ تو نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہاں دلوں کو خاص ذکر کیوں کیا گیا؟ یہاں دلوں کو خاص کر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ دکھ جب دل تک جا پہنچتا ہے تو وہ مریض مر جاتا ہے، تو بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دل جو ہے نا وہ مین چیز ہے جس کو دکھ بھی پہنچا ہے، سب کچھ پہنچتا ہے، تو یعنی کہ وہ میت کی حالت والوں میں سے ہے، جب کہ وہ مرتے نہیں، یعنی کہ ان کے دل دکھ میں بھی ہیں اور اس اذیت میں بھی ہیں، اور لیکن ان کو مرنے نہیں دیا جا رہا، اگر دل بھی جل جائے تو بندہ مر ہی جائے گا، ٹھیک ہے، تو بیسکلی جسم جلایا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، لیکن دلوں کو مرنے نہیں دیا جا رہا، دلوں کو جلایا نہیں جا رہا کہ بھئی ان کو دے ہیو ٹو فیل ایوری تھنگ، دے شوڈ ریئلائز ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ہوش میں رہتے ہوئے یہ عذاب برداشت کریں، اور جو ہے وہ ہر لمحے کا ان کو عذاب کو مزہ چکھیں وہ لوگ بیسکلی، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، آمین، صحیح ہے، اور جبکہ وہ مرتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور زندگی میں کیا زندہ ہونے کی کیا حالت ہے وہ آپ کو پتہ لگے گی کہ جل جل کے ان کا دل تک آگ پہنچ جائے گی، جسم پورا جل گیا ہوگا، تو اس طرح یہاں پہ تو ہندوؤں میں میت کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بس سمجھیے کہ وہ اس طرح کا مردہ ایک میت پڑی ہوئی ہے، جل رہی ہے، لیکن وہ مر بھی نہیں رہی ہے، وہ زندہ بھی نہیں ہے، وہ مردہ بھی نہیں ہونا اللہ دے رہا کہ بھئی عذاب تمہیں چکھنا ہے اب تم نے، ٹھیک ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک بکری یا اس طرح کے جانور کی صورت میں موت آئے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، بھی اب موت کسی کو نہیں آنے لگی، اب مرنا کسی نے نہیں ہے، اب جس حالت میں ہوگے اس میں ہی رہو گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس لیے یہ دنیا تھوڑی سی ٹائم کی ہے جگہ، اسی میں ہم نے جو ہے وہ بیج بونے ہیں کہ وہ پودے نکلیں، وہ درخت بنے، وہ پھل نکلیں جو قیامت کے دن ہم کھا سکیں بیسیکلی، تو اس لیے یہاں پہ بندہ ہر لمحہ، یہاں کا ایک سیکنڈ جو ہے وہ آخرت کی ہماری صدیوں کے برابر ہوگا، تو اس لیے اس طرح سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے اچھے عمل کر کے پودے لگا سکیں اس طرح کے۔ اچھا جی، تو کچھ نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ آگ جانتی ہے کہ عذاب کی جس مقدار کے وہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگ آگ بھی جو لگ رہی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ بھئی اس کو کتنا عذاب دینا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور سورہ معارج کے اندر ہے تدعو من ادبار و تولا، وہ اسے کھینچ لیتی ہے جو پیٹھ پھیرتا ہے، ٹھیک ہے، اور روگردانی کرتا ہے، یعنی کہ ہاں یہ مجھے یاد آیا کہ ادبرا، ادبرا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی پشت کو دبر پشت کو کہتے ہیں، جو پیٹھ پھیر جائے، اور تولا جو ہے نا وہ اپنا منہ پھیر لے، ٹھیک ہے نا، جو پیٹھ پھیر کے الٹا ہو جائے یا منہ پھیر لے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی پیٹھ پھیر لے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ یہ آگ پکارتی ہے، اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف آگ،
ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں ایسے نہ بنائے جو ہم اللہ سے ہم بھاگ رہے ہوں، اللہ سے جو ہم جو ہے وہ روگردانی کریں. ہمیں چاہیے کہ ہمارا قبلہ ہر ٹائم اللہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک اور سورہ فرقان کے اندر ہے کہ جب وہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دور سے جب آگ دیکھے گی تب وہ اچانک جوش کھائے گی، بھائی وہ یہ آ گیا، اس کو میں نے کھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو میں نے ہضم کرنا ہے. ٹھیک ہے. بس میرے جب ابھی اس طرح ہم بچوں کو لینے جاتے ہیں اسکول میں، بچے دور سے دیکھ کے وہ آگے ماں باپا آگے، ٹھیک ہے، پہچان لیتے ہیں نا ابھی یہی ہے، یہ ماں باپ اس کو اس کے پاس جانا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. تو جہنم ہمیں جب دیکھے گی تو وہ چنگھاڑے گی، جوش مارے گی، بھیا وہ آ گیا ہے، اب کھانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو اللہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ ہمیں جو ہے آگ کے اگر دور رکھے، کبھی ہمیں اس کو نصیب نہ ہو دیکھنا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب موسدا کے معنی کا معنی ہے مطبقہ، یعنی تہ در تہ ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح جو ہے نا وہ ابھی یہ میں تھوڑا پڑھ لیا، اس میں مجھے آئیڈی سمجھ آ رہی ہے. اس طرح نا ایک تصور میرے دماغ میں آ رہا ہے، دنیاوی تصور، کہ روٹی آپ پکاتے ہیں گرم گرم، پھر آپ ہاٹ پاٹ ہوتا ہے اس میں تہ بتہ رکھ کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں آپ کہ گرم رہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تصور بیسیکلی ہے کہ وہ آگ کے اندر، آگ کے تہ کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا، اوپر سے بند بھی کیا جائے گا پھر آپ کو. ٹھیک ہے. کہ وہ ہاٹ گرم ہی رہے، کہیں سے بھی کوئی اس کو جو ہے نا وہ گرمائش باہر نہ جائے، اور اس کو کہیں سے بھی ٹھنڈی ہوا نہ پہنچ سکے. تو فی امد ممددہ کیا ہے کہ بھی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ لمبے لمبے ستون ہوں گے، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا، وہ ہل بھی نہ سکے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے بھیجے گا جن کے ساتھ آگ کے کواڑ، آگ کے کیل اور آگ کے ہی ستون ہوں گے. وہ ان پر ان کواڑوں کو بند کر دے گا، ان پر کیل لگا دیں گے، اور ان ستونوں کے ساتھ انہیں باندھ دیا جائے گا. کوئی سوراخ باقی نہیں رہے گا جس میں سے راحت داخل ہو سکے اور غم خارج ہو سکے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر انہیں بھول جائے گا. اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. جتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جہنمی اس کے بعد کبھی بھی مدد طلب نہ کر سکیں گے. آ، گفتگو ختم ہو جائے گی اور ان کی گفتگو چیخ و پکار ہوگی. یعنی وہ بات چات بھی آپس میں کرنا بند کے در سے اتنی چیخیں ہوں گی کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ عالم ہوگا. اللہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں. آمین. اور اللہ ہم سے ایسے کام لے جو کہ ہمیں ان عذاب سے بچا بھی دے، اور ہمیں جنت کا مستحق کرے، اللہ کی رحمت کا مستحق کرے ہمیں. آمین. حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ امدم ممددہ سے مراد ان کے گردنوں میں توق ہیں. ایک اور یہ کیا گیا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ اس کا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ صورت ختم ہوتی ہے کہ بھئی یہ کنڈیشن ہوگی ان لوگوں کی اس جہنم میں جانے کے بعد. تو اللہ جو ہے وہ ہمیں اب اس دیکھیں صورت کا مقصد کیا ہے. ہمیں ڈپریس کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں جگانا ہے کہ ہمارے زبان چھوٹی سی ہے. تو اکثر طارق جمیل صاحب بھی جو تھے وہ کہتے تھے، حضور کے حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے بولا کہ بھئی یہ زبان جو ہے نا اس کے شر سے اللہ بچائے ہمیں. ٹھیک ہے نا. یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جو حدیث ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد. یعنی کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ زبان سے ہم جو باتیں کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، چاہے وہ اگر پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں اور وہ سچ بات ہے تو غیبت ہوگی، اگر سچ نہیں ہے تو وہ ایب جوئی ہوگی. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے ویل کا لفظ یوز ہوا ہے کہ بھئی وہ اس جہنم کی اس گھاٹی میں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمزہ والے بھی اور لمزہ والے بھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی فائدہ تو ملتا نہیں ہے کسی کی برائی کر کے پیٹھ پیچھے، یا کوئی اور اس طرح کر کے مزہ آتا ہے بیسیکلی. اور اسی وجہ سے امام غزالی نے اس کو ان چیزوں کو جو ہے نا زبان کی لذت، زبان کی شہوت کے ٹاپک میں ڈالا ہوا ہے کہ انسان کو مزہ آتا ہے باتیں کر کے نا، کسی کی اور کی باتیں کر کے، برائی کر کے،
اس طرح کی بس تانے مار کے، ٹھیک ہے نا، یہ مزے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ مزے کا کیا مزہ ملے گا ہمیں قیامت دن، وہ آج آپ نے تھوڑا چکھ لی ہے کہ اللہ جو ہے نا یہ مزہ دلائے گا بیسیکلی، کہ تم لوگ جو دنیا میں مزہ لینے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، اور اس سے دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے، اس بندے کو پتا بھی نہیں لگا جو آپ نے اس کی برائی کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے اس کی کردار پہ ٹھیس پہنچائی اس کو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی پیٹھ پیچھے سے، اور اس کا بدلہ کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا، شاید زندگی شاید پتا نہ لگے، لیکن قیامت دن اللہ اس کا بدلہ لے رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ میرے بندے کے اگینسٹ تم نے یہ کیا باتیں کی ہیں، کیوں کیا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، میں سن رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ کیوں گرائیں کہ ہم جو ہیں وہ اتنے ویلے ہو جائیں کہ اللہ کی ذکر اور اچھی باتوں کی بجائے ہم جو ہیں وہ ایبوں کی باتیں کریں، اتنے نیگیٹیوٹی باتیں کریں، کرنی ہے اگر تو اس میں کوئی فائدہ ہو، اچھائی ہو، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فار انسٹنس، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ بات کریں اس بندے کے ساتھ جا کے جو سورہ مجادلہ کے اندر جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سورہ مجادلہ میں جو صحابیہ تھی وہ حضور کے پاس گئیں مسئلہ لے کے، اور یعنی کہ اور انہوں نے حل کرنا تھا، وہ جا کے محلے میں جا کے نہیں گئیں کہ یار مجھے مسئلہ حل کرو، میرا مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا، وہ سیدھا حضور کے پاس گئی، تو وہاں سے اگزامپل ملتی ہے کہ آپ کو جو مسئلہ ہے کسی سے آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو، اس سے بات نہیں کر سکتے تھرڈ پرسن جو کہ نمائندہ ہو اور جو آپ کی صلاح کرا سکے، ٹھیک ہے نا، یہاں قاضی کے پاس جاؤ جو آپ کی ججنگ کر سکے، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ جو برائی ہوئی ہے اس کا وہ حل کر سکے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ اب ہمیں اپنے اعمال کو پورا دیکھنا پڑے گا، زبان سے بھی کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو کہ ہمیں مستحق کر دے اس طرح کے عذابوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے سر سے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسے نہ ہو، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت اتنی نہ ہو کہ ہم بس جمع کرتے رہیں اور وہ ہم لوگوں تک نہ پہنچا سکے جو مستحق ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق کام کریں، عقل مندی کے مطابق جتنا جوڑ سکتے ہیں جوڑا ہے، ظاہر سی بات ہے آج کل کے تقاضے اور ہیں، فیوچر کی جو ہے بچوں کی فیسیں بھی ہیں، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، اب بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو جو بھی ہے اس کے بعد جو آپ کو لگے ایکسیس ہے، دیکھیں کہ آپ نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے غریبوں کے لیے، تاکہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں میں نہ آ جائیں جو کہ جن پہ اللہ کا عذاب